کل کے اسکول میں اور آج کے اسکول میں کیا فرق ہے؟ مثلا ایک موضوع جس کے اوپر جدید نظام تعلیم والے تکبرانہ انداز میں کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ ہم نے نظام تعلیم کو اچھا کیا ہے، بچوں کا بھی اسکول میں دل لگتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کل کے اسکول میں اور آج کے اسکول میں پریکٹیکل کا اور عملی کام کا فرق بڑھ گیا ہے، بدل گیا ہے۔ کل کوئی اور طریقہ تھا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مشکل طریقہ تھا، مشکل کام تھا۔ آج والے کام میں آسانی یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے کتابوں سے سروکار کم، عملی اور پریکٹیکل سے زیادہ سروکار اسکولوں کا ہوتا ہے۔ مثلا ایک ٹوکری کے اندر اے سے لے کر زیڈ تک، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کی تصویریں ہیں، ماڈل ہیں، کارٹون ہیں جو ایک ٹوکری میں بھر دی ہیں، اور سامنے چارٹ کے اوپر اے سے لے کے زیڈ تک، الف سے لے کے یہ تک وہ چارٹ کے اوپر جڑی ہوئی تصویریں بھی لگا دی ہیں، اور بچوں سے کہتے ہیں ان میں سے ڈھونڈو، انہیں دیکھو اور سیدھا ان میں سے ڈھونڈ کے لگاؤ۔ اب بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں کھیل رہا ہوں، جبکہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کھیل میں وہ تصویریں ڈھونڈتا ہے، وہ ماڈل ڈھونڈتا ہے، اور وہ کارٹون ڈھونڈ کے سامنے دیکھ کے انہیں جوڑنا شروع کرتا ہے، اور اسے کھیل میں الف بے یاد ہو جاتی ہے، کھیل میں اسے ABCD یاد ہو جاتی ہے۔ یعنی آج کے نظام تعلیم نے بہت ساری مثالیں، جس میں ایک مثال یہ، آج کے جدید نظام تعلیم نے کیا کیا؟ تعلیم کے جدید نظام تعلیم نے یہ کیا کہ انہوں نے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کو بھی برابر کا حصہ دیا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ کارنامہ ہمارا ہے، میں ان سے ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ تمہارا کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ نے روز اول سے یہی نظام رکھا ہے۔ قرآن مجید میں بظاہر غیر منظم آیتیں بھی نظر آئیں گی اور اہل بیت کی جڑی ہوئی تصویریں بھی نظر آئیں گی۔ تو ہم قرآن مجید سے شخصیت کے اصول تلاش کرتے رہو اور اہل بیت میں ان کو تطبیق دیتے رہو۔ ایک یہ عنوان ہے جس کو بہت پہلے سے اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت نے پہلے سے دیا ہوا ہے۔ دوسرا ایک اور عنوان ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے، اور وہ ہے اوپن بک ٹیسٹ کا تصور۔ بعض ممالک میں یہ نظام تعلیم رائج ہو گیا ہے، یعنی طالب علم سے جو پیپر اس کا آتا ہے، جو امتحان ہو رہا ہوتا ہے، تو جس سبجیکٹ کا اس سے پیپر بنایا گیا ہوتا ہے وہ ساری کتابیں اسے دے دیا، یہ کتاب کھولو، سوال کا جواب لکھ کے دو۔ یعنی وہ امتحان گاہ کے باہر ممتحنین کھڑے ہوئے ہیں اور کتابیں باہر رکھوا رہے ہیں، وہ اب ضرورت ہی نہیں بیٹا کتاب اندر لکھ جاؤ۔ یہ خدا نخواستہ چیک کیا جا رہا ہے کہ کوئی پرچہ ورچہ کوئی چیز تو نہیں لے آیا جیب میں ڈال کر، نہیں، وہ پرچے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کتاب جس سے تمہیں سوال بنایا گیا ہے وہ کتاب ہی اندر لے جاؤ اور سوال دیکھو، اور اس کتاب سے اس سوال کا جواب تلاش کرو۔ اسے کہتے ہیں آج کے جدید تعلیمی نظام میں اوپن بک ٹیسٹ، جو بعض ممالک میں رائج ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے پہلے سے ہی یہی کارنامہ، یہ عنوان رکھا ہے کہ پہلے سوال بتا دیا ہے، پیپر پہلے آؤٹ کر دیا ہے۔ جب پہلے سے سوال بتا دیا گیا تو جواب کی تیاری کیوں نہیں کی؟ سوال اب اس پہ ہوگا، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ سوال اعتراض اب اس پر ہوگا کہ تم نے تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے ہماری رہنمائی فرمایا 4 سوال محشر میں کیے جائیں گے۔ جب سوال بتا دیے تو تیاری اب کیا رہ گیا؟ 4 سوال محشر میں تم سے کیے جائیں گے۔ انسنک، موت کی مجلس ہے، انسنک تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ عمر کہاں گزاری؟ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک نوجوان کو آپ نے آتے ہوئے دیکھا، اس نے دعویٰ کیا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا مولا کچھ نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا ہمارا وہ شیعہ پسند نہیں ہے جو کچھ نہ کرتا۔ خاص طور پر نوجوانوں سے بات ہو رہی ہے، یعنی اگر تم پڑھ رہے تھے بیچ میں 4 مہینے کا گیپ آ گیا، سیمسٹر کے اندر کوئی تعطل ہو رہا ہے اور 4 مہینے بعد اب سیکنڈ یا تھرڈ جو ہے سیمسٹر شروع ہوگا، یہ بیچ میں جو 4 مہینے کا گیپ آ رہا ہے، امام صادق پسند نہیں کرتے کہ ان 4 مہینوں میں تم اپنا وقت ضائع کرو۔ وقت ضائع کرنے کے لیے بچپن بہت تھا، وقت گزارنے کے لیے بڑھاپا بہت ہوگا۔ جوانی وقت گزارنے کا دورانیہ نہیں ہے۔
جوانی وقت گزارنے کا دورانیہ نہیں ہے، اور جوانی کا دورانیہ شروع ہوتا ہے 15 سال سے 40 سال تک، یعنی 15 سال میں یہ جوان ہوتا ہے، 40 سال میں یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو چند سالوں کا دورانیہ ہے جوانی سے، یعنی 15 سال سے اور 40 سال کی عمر تک، اس دورانیہ میں فارغ رہنے والا جوان ائمہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ جی تلاش کرو کہ فلاں جگہ فلاں کورس، فلاں جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے، فلاں جو ہے وہ کوئی زبان سکھائی جا رہی ہے، مثلا کوئی فلاں فن سکھایا جا رہا ہے، یہ جوان وہاں جائے سیکھنے کے لیے۔ فارغ رہنے والا اہل بیت کا چاہنے والا جوان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ان سنک، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ عمر کے بارے میں قیامت میں اللہ سوال کرے گا۔ ان شبابک، دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں۔ اچھا جوانی بھی تو سن کا حصہ ہے نا، اب یہ حدیث ہے بھائی، یہ میرے الفاظ نہیں ہے کہ جس کو میں ٹھیک کر لوں گا، وہ ٹھیک ہے، مجھے سمجھنا ہوگا کہ معصوم نے یہ فرما کر کے سن اور عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، ساتھ میں حضرت فرمایا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، یعنی معصوم کے نزدیک، اور وہ کیونکہ بات نہیں کرتے جب تک کہ ان کے اوپر اللہ کا پیغام نہ جائے، تو وہ اللہ کے مرضی اور مشیت کے مطابق بول رہے ہوتے ہیں، گویا اللہ ان سے کہلوا رہا ہے کہ جہاں ساری زندگی کو اہمیت حاصل ہے وہاں کے لیے جوانی کو اہمیت حاصل ہے۔ ساری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، پھر پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے جوانی کہاں گزاری، جوان، پھر کیا پوچھا جائے گا، میں مختصر کر رہا ہوں، یہاں رک نہیں رہا، اس رکنے کی جگہ ہے ویسے، پھر پوچھا جائے گا ان مالک، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ بھائی یہ جو ادارے ماشاءاللہ اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، میں تو ان کے بارے میں کیا کروں، پہلے تو ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ تمہارے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، جو پورے پاکستان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، لیکن وہ تو بعد میں پوچھیں گے، اور پوچھیں گے بھی نہیں پوچھیں گے یہ ہمیں نہیں پتا، مگر اللہ نے پہلے بتا دیا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے آیا اور یہ مال تم نے خرچ کہاں کیا۔ عزیزان گرامی، ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، وہ بھی اگر وہ دیں تو ان کی عنایت ہے، مجھے ان جوانوں سے بات کرنی ہے۔ یہ جو حرام مال کے نتیجے ہیں نا، توجہ چاہوں گا، ایصال ثواب کی مجلس سے ذرا کڑوی بات سن لیجیے مجھ سے آپ، یہ جو حرام مال کے نتیجے ہیں نا، حرام مال، یہ حرام مال، اس کے کچھ اثر شرعی ہیں اور کچھ اثر وضعی ہیں، کچھ شرعی اس کے نتیجے ہیں اور کچھ اس کے طبعی فطری وضعی نتیجے ہیں۔ وہ جو شرعی نتیجے ہیں نا وہ ہے عذاب الہی، وہ ہے عذاب الہی، عذاب ہوگا جی، عذاب جہنم میں جانے کی بات نہیں کر رہا، عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ بعض اوقات تو آپ کو اور مجھے ایک جملہ 3 دن عذاب میں مبتلا رکھتا ہے، کوئی اگر ہمارے مزاج کے خلاف بول دے، کوئی ہمارے خلاف بول دے تو ہمیں 3 دن تک عذاب رہتا ہے اس جملے کا۔ عذاب کی بہت سی قسمیں ہیں، تو حرام مال کا ایک نتیجہ تو شرعی ہے کہ عذاب الہی ہوگا، اور حرام مال کا ایک نتیجہ وضعی ہے، طبعی ہے، فطری ہے۔ جی میں مثال ان بچوں جوانوں کے لیے دوں، کوئی آپ کو شربت کا گلاس، آپ کہیں جی پیاس لگ رہی ہے تو وہ شربت کا گلاس بھر کے لے آئے، جی خدا نہ خواستہ مجھے معاف کیجیے گا، مثال ایسی ہے، صرف شرعی اور وضعی فرق کو بیان کرنے کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ وہ شربت کا گلاس لا کے دے فلاں صاحب کو، کسی صاحب کو، اور وہ ایک گھونٹ بھر کے احساس کرے کہ یہ تو شربت نہیں ہے، یہ تو فلاں حرام مشروب ہے، یہ تو فلاں نشہ ہے، اور وہ رکھ دے اسے، تو وہ جو ایک گھونٹ اس نے پیا ہے اس کا اثر شرعی نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا نا اس کا، اس لیے کہ اس نے تو شربت سمجھ کے گھونٹ بھرا ہے، اسے تو کہا گیا تھا شربت ہے، تو اس کا اثر شرعی نہیں ہوگا، مگر کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ نشہ تو چڑھے گا، وہ جو نشہ چڑھے گا اسے اثر وضعی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی حرام کھانے کا، جس کا قیامت میں سوال ہوگا، حرام کھانے کے 2 اثر ہیں، ایک شرعی ہے یعنی عذاب ہوگا، اور ایک وضعی ہے۔ جو وضعی اثر ہے وہ کیا ہے؟ اثر وضعی احادیث میں بہت سے بیان ہوئے ہیں، میں صرف ایک بیان کروں گا اس لیے کہ مجھے اس کے بعد والی منزل بیان کے اوپر جانا ہے۔ اثر وضعی میں ایک اثر یہ ہے، آثار وضعی حرام خوری میں ایک اثر یہ ہے کہ پھر وہ انسان سچ، حق، صحیح اور درست بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔
کربلا کے میدان میں امام حسین نے 30 خطبہ دیا یزیدی لشکر کے سامنے اور اس پر بھی اثر نہیں ہوا. حسین مولا جیسے نے جب 30 خطبہ مکمل کیا تو امام فرماتے ہیں مجھے پتا ہے میری باتوں کا اثر تم میں کیوں نہیں ہو رہا, اس لیے کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں اور جو حرام کھاتا ہے اسے نصیحت اثر نہیں کرتی. صلوات پڑھ لیں ذرا مولا حسین کے نام. ان سنک ان شبابک ان مالک ان حبنا اہل البیت. چوتھا سوال ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں. پرچہ اٹھے, صلوات پڑھے ذرا محمد ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا. اور عزیزوں میرے بچوں خاص طور پہ جوانوں, 10 سوال پیپر میں ہوتے ہیں, ان سب کے مجموعی نمبروں کا رزلٹ ہوتا ہے. توجہ ہے نا, یعنی 10 سوالوں میں اگر 3 غلط کر دیے اور 7 صحیح کر دیے, یا کبھی کبھی آتا ہے کہ صاحب یہ سوال لازمی ہے, سوال نمبر فلاں اور سوال نمبر فلاں لازمی ہے, یہ ضرور کرنا ہے. اب جو لازمی سوال ہے اس کا جواب دوسرے جوابات پر اثر ڈالے گا. ایسا ہی ہے نا, تھوڑی گردن ہلا دیجیے. ایسا ہی ہے, وہ جب جو سوال بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوال آئیں گے اور فلاں سوال لازمی ہے, تو اب وہ جو قیامت میں آواز آئی ہے وقفوہم انہم مسئولون, روکو ان سے سوال ہونا ہے, وہ کون سا لازمی سوال ہے جو ہونا ہے؟ وہ جو لازمی سوال ہے وہ حب علی کا سوال. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا یہ تو ممکن ہے کہ مجھ جیسا کوئی فرد بڑا خوش ہو جائے اس کے اوپر کہ بھائی میں ہی تو ہوں, وہ ہوں جس کے پاس جواب ہے. میں تو مولا کی محبت رکھتا ہوں. مولا کی محبت یہ ہم پر فرض قرار دی گئی ہے, ایسے ہی ہم پر لازم قرار دی گئی ہے. اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب کیسے, جو چیز پسند ہوگی اس کو تو انسان خود ہی اس کی طرف راغب ہو جائے گا اور اس چیز کو لے گا, کھائے گا, استعمال کرے گا. مثلا فلاں چیز فلاں ڈش پسند ہے تو آپ کے کہے بغیر ہی وہ تو کھائے گا اسے. تو جسے علی سے پیار ہوگا وہ تو ویسے ہی کرے گا محبت, اور جو علی سے محبت نہیں رکھتا تو وہ کیسے اپنا پر واجب کرا دے گا. اس کے لیے ہی یہ نسخہ دیا ہے اللہ کے رسول نے کہ ذکر علی نبادہ. کسی کو اگر پسند بھی نہیں ہے نا علی کا ذکر تو تم علی کا ذکر کرو, وہ سن سن کے پسند کرنے لگے گا. ایک نتیجہ ہے دل میں ہو شبیر, منہ سے یا علی کہتے رہو. دیکھنا پھر لطف جو اس طرح کے جینے میں ہے. لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے. لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے. وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے. اس لیے کہ ذکرہم بایام اللہ, اللہ کے ایام کو دہراؤ. مثلاً ذکرہم بعلی, علی کو دہراؤ, علی کو بار بار دہراؤ. یہ جو دہرانا, بار بار ذکر کرنا, بار بار بولنا, اس کے اپنے اثرات ہیں. یہ نبی نے کیوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو لا الہ الا اللہ کا فلاح پا جاؤ, کہہ دیں بس کافی ہے. یہ جو کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے, یہ کہنے سے ایک ماحول بنتا ہے. ہاں ہم نے ایک جگہ ایک اجلاس میں کہا تھا کہ کون ہمیں کیا مانتا ہے, دیواریں کالی کر دی کافر کافر کے نعروں سے, تمہیں مبارک ہو, تم جو ہمیں مانتے ہو, جو ہمیں نہیں مانتے تمہیں مبارک ہو. کون ہمیں کیا مانتا ہے مگر وہ اپنے دل میں رکھے, لیکن جب وہ دیواروں پہ لکھتا ہے نا تو پھر قصہ کہیں اور پہنچتا ہے, ماحول خراب ہوتا ہے. اس آگ جلاؤ گے نا کسی کو جلانے کے لیے, آگ لگاؤ گے نا کسی کو جلانے کے لیے, تو یہ مت سمجھنا کہ تپش تم تک نہیں آئے گی. صلوات پڑھے گا محمد وآلہ.
تو یہ جو بولنے کا نتیجہ ہے یہ اس کا اپنا اثر ہے. آپ ذرا غور فرمائیں بڑے محترم ہے, کسی کی بھی جان اور مال اور آبرو عزیز ہے, ہر انسان کی جان مال آبرو کو اللہ نے عزیز رکھا ہے انسان ہونے کے ناطے. لیکن کچھ اور بھی تو لوگ ہیں جو مولا علی کو آپ کی طرح خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں, کچھ اور لوگ بھی تو ہیں جو مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں, چھٹے امام تک آپ کے ساتھ ہیں, مگر وہ جو پریشانیاں آپ کو ہیں وہ بہتوں کو نہیں ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آپ کے امام بارگاہوں سے مسجدوں سے علی ولی اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے, بولتے ہیں آپ بولتے ہیں, آپ خاموش ہو جائیں, آپ بولنا چھوڑ دیں تو آپ کے ساتھ بھی وہ پریشانیاں نہیں ہیں. آپ بولتے ہیں, آپ بولنے سے باز نہیں آ رہے, آپ مائک پر بات کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ماحول بناتا ہے. اب اگر کسی کو باطل ماحول بنانے کی من پسند اجازت ہو اور ہمیں اللہ پسند اجازت نہ ہو, اللہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کرو جس کا ذکر مجھے اللہ کا ذکر ہے. بھائی یہ کیسا لہجہ ہے کہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر اللہ کی عبادت.